خطبہ نمبر 163 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ۔ اللہ کی توصیف، خلقت انسان اور ضروریات زندگی کی طرف رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف پروردگار۔ الحمد لله خالق العباد وساطح المهاد ومسير الوهاد ومخصب النجاد، ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، هو الأول لم يزل والباقي بلا أجل۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو بندوں کا خلق کرنے والا، زمین کا فرش بچھانے والا، وادیوں میں پانی کا بہانے والا اور ٹیلوں کا سرسبز و شاداب بنانے والا ہے۔ اس کی اولیت کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور اس کی ازلیت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ ابتدا سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ باقی ہے اور اس کی بقا کی کوئی مدت نہیں ہے۔ خرت له الجباه ووحدته الشفاه، حتى الأشياء عند خلقه لها إبانة له من شبهها، لا تقدره الأوهام بالحدود والحركات ولا بالجوارح والأدوات۔ پیشانیاں اس کے سامنے سجدہ ریز اور لب اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اس نے تخلیق کے ساتھ ہی ہر شے کی حدود معین کر دی ہیں تاکہ وہ کسی سے مشابہ نہ ہونے پائیں۔ انسانی اوہام اس کے لیے حدود و حرکات اور اعضاء و جوارح کا تعین نہیں کر سکتے ہیں۔ لا يقال له متى ولا يضرب له أمد بحتى، الظاهر لا يقال مما والباطن لا يقال فيما، لا شبح فيتقضى ولا محجوب فيحوى۔ اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کب سے ہے اور نہ یہ حد بندی کی جا سکتی ہے کہ کب تک رہے گا۔ وہ ظاہر ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کس چیز سے، اور باطن ہے لیکن یہ نہیں سوچا جا سکتا ہے کہ کس چیز میں۔ وہ نہ کوئی ڈھانچہ ہے کہ ختم ہو جائے اور نہ کسی حجاب میں ہے کہ محدود ہو جائے۔ لم يقرب من الأشياء بالتصاق ولم يبعد عنها بافتراق، ولا يخفى عليه من عباده شخوص لحظة ولا كرور لفظة ولا ازدلاف ربوة۔ ظاہری اتصال کی بنیاد پر اشیاء سے قریب نہیں ہے اور جسمانی جدائی کی بنا پر دور نہیں ہے۔ اس کے اوپر بندوں کے حالات میں سے نہ ایک کا جھپکنا مخفی ہے اور نہ الفاظ کا دہرانا، نہ بلندی کا دور سے جھلکنا پوشیدہ ہے۔ ولا انبساط خطوة في ليل داج ولا غسق ساج، يتفيأ عليه القمر المنير وتعقبه الشمس ذات النور في الأفول والكرور وتقلب الأزمنة والدهور۔ اور نہ قدم کا آگے بڑھنا اندھیری رات میں اور نہ چھائی ہوئی اندھیاریوں میں جن پر روشن چاند اپنی کرنوں کا سایہ ڈالتا ہے، اور روشن آفتاب طلوع و غروب میں، اور زمانے کی ان گردشوں میں۔ من إقبال ليل مقبل وإدبار نهار مدبر، قبل كل غاية ومدة وكل إحصاء وعدة، تعالى عما ينحله المحددون من صفات الأقدار۔ جو آنے والی رات کی آمد اور جانے والے دن کے گزرنے سے پیدا ہوتی ہیں، وہ ہر انتہا و مدت سے پہلے ہے اور ہر احصاء و شمار سے ماورا ہے۔ وہ ان صفات سے بلند تر ہے۔ ونهايات الأقطار وتأثر المساكن وتمكن الأماكن، فالحد لخلقه مضروب وإلى غيره منسوب۔ جنہیں محدود سمجھنے والے اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، چاہے وہ صفتوں کے اندازے ہوں یا اطراف و جوانب کی حدیں، مکانات میں قیام ہو یا مساکن میں قرار۔ حد بندی اس کی مخلوقات کے لیے ہے
اور اس کی نسبت اس کے غیر کی طرف ہوتی ہے۔ ایجاد مخلوقات۔ لم يخلق الأشياء من أصول أزلية ولا من أوائل أبدية، بل خلق ما خلق فأقام حده وصور ما صور فأحسن صورته، ليس لشيء منه امتناع ولا له بطاعة شيء انتفاع۔ اس نے اشیاء کی تخلیق نہ ازلی مواد سے کی ہے اور نہ ابدی مثالوں سے۔ جو کچھ بھی خلق کیا ہے خود خلق کیا ہے اور اس کی حدیں معین کر دی ہیں اور ہر صورت کو حسین بنا دیا ہے۔ کوئی شے بھی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی ہے اور نہ کسی کی اطاعت میں اس کا کوئی فائدہ ہے۔ علمه بالأموات الماضين كعلمه بالأحياء الباقين، وعلمه بما في السماوات العلى كعلمه بما في الأرضين السفلى۔ اس کا علم ماضی کے مرنے والے افراد کے بارے میں ویسا ہی ہے جیسا کہ رہ جانے والے زندوں کے بارے میں ہے، اور وہ بلند ترین آسمانوں کے بارے میں ویسا ہی علم رکھتا ہے جس طرح کے پست ترین زمینوں کے بارے میں رکھتا ہے۔ أيها المخلوق السوي والمنشأ المرعي في ظلمات الأرحام ومضاعفات الأستار، بدأت من سلالة من طين۔ اے وہ انسان جسے ہر اعتبار سے درست بنایا گیا ہے اور رحم کے اندھیروں اور پردہ در پردہ ظلمتوں میں مکمل نگرانی کے ساتھ خلق کیا گیا ہے۔ تیری ابتدا خالص مٹی سے ہوئی ہے۔ ووضعت في قرار مكين إلى قدر معلوم وأجل مقسوم، تمور في بطن أمك جنينا، لا تحير دعاء ولا تسمع نداء، ثم أخرجت من مقرك إلى دار لم تشهدها۔ اور تجھے ایک خاص مرکز میں ایک خاص مدت تک رکھا گیا ہے۔ تو شکم مادر میں اس طرح حرکت کر رہا تھا کہ نہ آواز کا جواب دے سکتا تھا اور نہ کسی آواز کو سن سکتا تھا۔ اس کے بعد تجھے وہاں سے نکال کر اس گھر میں لایا گیا جسے تو نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ولم تعرف سبل منافعها، فمن هداك لاجترار الغذاء من ثدي أمك وعرفك عند الحاجة مواضع طلبك وإرادتك۔ اور جہاں کے منافع کے راستوں سے باخبر بھی نہیں تھا۔ بتا تجھے پستان مادر سے دودھ حاصل کرنے کی ہدایت کس نے دی ہے، اور ضرورت کے وقت موارد طلب و ارادہ کا پتہ کس نے بتایا ہے؟ هيهات، إن من يعجز عن صفات ذي الهيئة والأدوات فهو عن صفات خالقه أعجز، ومن تناوله بحدود المخلوقين أبعد۔ ہوشیار، جو شخص ایک صاحب حیات و اعضاء مخلوق کی صفات کے پہچاننے سے عاجز ہوگا، وہ خالق کی صفات کو پہچاننے سے یقیناً زیادہ عاجز ہوگا، اور مخلوقات کی حدود کے ذریعے اسے حاصل کرنے سے یقیناً دور تر ہوگا۔